السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے روانہ ہوئے. اس بارے میں تاریخ ہمیں مزید یہ بتاتی ہے کہ اسلامی لشکر کی تبوک کے لیے روانگی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ ذو خشب مقام پر کیا. ذو خشب مدینہ سے ایک رات کی مسافت پر شام کے راستے پر ایک وادی ہے جہاں بڑی تعداد میں پانی کے چشمے ہیں. وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کرنی شروع فرمائی. اس سفر کے دوران ظہر اور عصر اور مغرب عشاء مستقل طور پر ہی جمع کر کے ادا کرتے رہے. دوران سفر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اس کے بارے میں مکمل تفصیلات تو نہیں ملتی. ان میں سے بعض مقامات کے صرف نام درج ہیں. وہ بھی آگے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے کہ آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل گیا. آپ نے ظہر اور عصر جمع کی اور اگر آپ سورج ڈھلنے سے پہلے چل پڑتے تو ظہر میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ عصر کے لیے اترتے اور مغرب میں بھی ایسا ہی کرتے تھے. اگر آپ کے چلنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب و عشاء جمع کرتے اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ چل پڑتے تو مغرب میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ عشاء کے لیے اترتے پھر دونوں کو جمع کرتے. ذکر آتا ہے کہ اس سفر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امامت کی سعادت ملی جس کا واقعہ یوں ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے فجر کی نماز سے پہلے تشریف لے گئے. میں نے آپ کے ساتھ پانی کی چھاگل اٹھا لی یعنی سفر آپ کے ساتھ ہی چل پڑا پانی اٹھا کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف واپس آئے
تو میں فاصلے پہ کھڑا تھا، تو میں چھاگل سے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ یہاں یہ وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک یعنی سفر میں کس طرح وضو کیا، پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، پھر آپ اپنے بازوؤں کو اپنے جبہ سے باہر نکالنے لگے، لیکن جبے کی آستینیں تنگ تھیں، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر داخل کیے اور اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال کر کونیوں تک دھوئے۔ پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا، یعنی جرابیں پہنی ہوئی تھیں اس وقت، تو جرابوں پر مسح کیا، ان کو صاف کیا، پھر آگے چل پڑے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے چلا، جہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر چکے تھے، وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے 1 رکعت پائی، یعنی 1 رکعت پہلے پڑھ چکے تھے وہ لوگ، اور آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس بات نے مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا کر دی اور بکثرت تسبیح کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، یا فرمایا اچھا کیا۔ آپ نے نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے ان کی تعریف کی۔ قوم سمود کے کھنڈروں سے گزرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے دوران ہجر میں قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے کنویں سے نہ پئیں اور نہ اس سے پلائیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اس کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے اور ہم نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ گوندھا ہوا آٹا پھینک دو اور جو پانی پاس ہے اس پانی کو بھی انڈیل دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پھینکنے کا ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ذر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے، یعنی اس جگہ سے لیے گئے پانی سے گوندنے والے آٹے کو پھینکنے کا ارشاد فرمایا، اسے پھینک دو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس کنویں کا پانی پیو اور نہ اس سے وضو کرو، بلکہ اس کے پانی سے جو آٹا تم نے گوندا ہوا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، خود اس میں سے ہرگز نہ کھاؤ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی اس کنویں سے نہ لیں جہاں حضرت صالح کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ہاں، اس کنویں سے لیں، یہ جو کنواں تھا جسے منع کیا تھا وہاں سے نہیں لینا، بلکہ آپ نے فرمایا اس کنویں سے لیں جہاں حضرت صالح کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ شارح بخاری ابن حجر عسقلانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں حضرت صالح کی اونٹنی کے کنویں کا علم وحی کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رو رہے ہو۔ بڑی خوف کی خشیت کی حالت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے گزرو یہاں سے، جن قوموں پہ عذاب آیا تھا ان بستیوں سے گزر رہے ہو، مبادہ تمہیں وہ مصیبت پہنچے جو انہیں پہنچی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ وادی پار کر لی۔ جو ہجر ہے نام جو علاقہ ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے آتا ہے یہ علاقہ۔ وہاں پر حضرت صالح کی قوم سمود آباد تھی، اس علاقے کا نام ہجر تھا۔ آج کل یہ علاقہ
مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ نے اس قوم کو کثیر نعمتوں سے نوازا۔ سرسبز کھیت تھے، بہتے چشمے تھے، کھیتی باڑی کا وسیع انتظام تھا، کھجور اور دیگر پھلوں کے باغات تھے، بے مثل قوت اور صلاحیت کے حامل تھے یہ لوگ، بڑے پوٹینشل تھا ان لوگوں کا، محنت کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی خوب ہوا تھا قدرتی وسائل سے، ذرائع سے، یہاں تک مطلب اسکل ان کی یہ تھی کہ پہاڑوں میں گھر بنانے والے تھے یہ لوگ۔ حضرت صالح کی اونٹنی ان کے لیے بطور نشان تھی، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس پر اللہ نے انہیں عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کریم میں اس قوم کا نام اصحاب الحجر آیا ہے، اور قرآن کریم میں الحجر نام کی صورت بھی ہے۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہونے کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ گم ہو گئی۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمارہ بن حزم بھی تھے، جو کہ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے اور بدری صحابی تھے۔ حضرت عمارہ کے خیمے میں زید بن سلف تھا، جو یہودی قبیلہ بنو قینقاع سے تعلق رکھتا تھا اور یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، لیکن مسلمان ایسا ہی تھا کہ اس نے منافقت کا اظہار کیا، پوری طرح ایمان مضبوط نہیں تھا۔ تو وہ اس طرح یہاں بھی اظہار اس کا ہوا ہے، اور وہ اس طرح ہوا کہ زید نے خیمہ والوں سے کہا، جب کہ حضرت عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نبی ہیں، اور وہ تمہیں آسمان کی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی ہے۔ زید اپنے خیمے میں یہ بات کر رہا تھا، تو عین اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ سے فرمایا، جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تو بتاتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور گمان کرتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو آسمان کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ خود نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ خدا کی قسم، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا ما سوائے اس کے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے۔ غیب کا علم تو میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے میں وہی بتاتا ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کے متعلق بتا دیا ہے کہ وہ فلاں فلاں گھاٹی میں ہے، اور ایک گھاٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی بات سن کے فوراً غیرت دکھائی اور آپ کو کشفاً بتا بھی دیا کہ وہاں فلاں جگہ ہے، یا الہاماً بتایا۔ اس کی مہار ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے، بس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ اور صحابہ گئے اور اسے لے آئے۔ پھر حضرت عمارہ اپنے خیمہ کی طرف گئے اور کہا، اللہ کی قسم آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک شخص کی بات کے متعلق بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت عمارہ کے خیمہ میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کی قسم جو بات آپ نے بھی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو زید نے آپ کے آنے سے پہلے بالکل یہی بات کی تھی، یہ بیٹھا ہوا شخص۔ اس پر حضرت عمارہ نے زید کو گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندو، میرے خیموں میں ایک سانپ تھا اور میں اس کو اپنے خیمے سے باہر نکالنے سے بے خبر تھا۔ اور زید کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زید نے بعد میں توبہ کر لی، اور بعض کا خیال ہے کہ اسی طرح شرارتوں میں ملوث رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام سے اونٹنی تلاش کر کے لائے وہ حضرت حارث بن خزمہ تھے۔ اس سفر میں زاد راہ یعنی راشن، کھانے پینے کا سامان بھی کم ہو گیا۔ اس تفصیل میں لکھا ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹ ذبح کر لیں اور ہم کھائیں اور چکنائی استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا کر لو، کافی حالت خراب ہے بھوک سے۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر آئے، ان کو جو پتہ لگا وہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، ہاں لوگوں کو اپنا باقی ماندہ زاد راہ لانے کا ارشاد فرمائیں اور پھر ان کے لیے اس پر برکت کے لیے دعا کریں، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا، اور پھر سب کے باقی ماندہ ذات یعنی کھانے کے سامان منگوائے۔ کوئی مٹھی بھر مکئی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجوریں، کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ لے کر آیا، یہاں تک اس دسترخوان پر اس میں سے کچھ تھوڑا سا اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اپنے برتنوں میں لے لو۔ انہوں نے برتنوں میں اس کو لے لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا۔ پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو شخص بغیر کسی شک کے ان دونوں شہادتوں کے ساتھ خدا سے ملے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ اس سفر میں مختلف واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک واقعہ دو اشخاص کی لڑائی کا بھی ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ نے بیان کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہوا۔ میرا ایک نوکر تھا، اس نے ایک آدمی سے لڑائی کی اور ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر کاٹا۔ کہتے تھے کہ جس کے ہاتھ پر کاٹا گیا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس نے اس کے سامنے والے دو دانتوں میں سے ایک کو کھیر دیا۔ اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ بازو نکل رہی تھا۔ جب اس نے زور لگایا تو جو دانت کاٹ رہا تھا جس کے منہ میں ہاتھ تھا اس کے دانت اکھڑ گئے اس کھینچنے کی وجہ سے۔ بہرحال وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جس کا دانت ٹوٹا تھا اس نے دیت کا مطالبہ کیا کہ میرا دانت توڑا ہے اس نے، مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساقط قرار دیا، نے کہا یہ غلط ہے، یعنی دیت کا حقدار قرار نہیں دیا، اور فرمایا کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں چھوڑ دیتا کہ تم اس کو چبا ڈالتے؟ گویا وہ اونٹ کے منہ میں ہے جو اسے چبا ڈالتا ہے۔ یعنی جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے اپنے بچاؤ میں جب ہاتھ کھینچا تو اس وجہ سے دانت ٹوٹا ہے، تو کوئی دیت نہیں ہے۔ بس فیصلہ دیت کا بھی حقائق اور حالات کے مطابق ہوتا ہے، یوں ہی بغیر حقائق دیکھے دیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح اس سفر کے واقعات میں بعض اور واقعات بھی ہیں۔ مثلا حضرت حمید سعیدی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں دوران سفر جب آپ وادی قرا میں پہنچے تو وہاں کھجور کا ایک باغ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اندازہ لگاؤ کتنی کھجور ہوگی۔ اس پر سب نے اندازہ لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 وسق یعنی قریباً 1800 کلو کا اندازہ لگایا کہ اتنی کھجور اس میں سے اترے گی۔ اور پھر باغ میں اس کے جو مالک تھی عورت وہ کھڑی تھی، آپ نے اس سے فرمایا جب تم اس باغ کا پھل اتارو تو وزن یاد رکھنا کہ کتنا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ تبوک سے واپسی پر جب ہم اسی باغ کے پاس پہنچے تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ کتنا پھل اترا تھا، تو اس نے بعینہ ہی وہی بتایا جو اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، یعنی 10 وسق۔ اسی طرح یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک میں آئے تو آپ نے فرمایا ہوشیار رہنا، آج رات سخت آندھی چلے گی اور کوئی بھی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے ساتھ اونٹ ہے وہ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھ دے، اور اگر کسی کو ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو اکیلا نہ جائے بلکہ 2 افراد مل کر جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آندھی کے طوفان کا اندازہ ہو گیا تھا، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم نے تعمیل ارشاد میں اپنے اونٹوں کو باندھ دیا، اور پھر اس رات بہت زور کی آندھی چلی۔ ایک شخص کھڑا تھا تو آندھی نے اس کو طے قبیلہ کے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بنو ساعدہ کے 2 شخصوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ ایک تنہا قضائے حاجت کے لیے نکلا اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں اکیلا نکل گیا۔ جو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا اس کو مرض خناق ہو گیا، جو گلے کی ایک بیماری ہے، اور جو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے تیز ہوا نے اڑا کر طے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بغیر کسی کو ساتھ دیے باہر نکلنے کی ممانعت نہیں کر دی تھی۔ ان میں سے جو بیمار ہو گئے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ اچھے ہو گئے، اور دوسرے جو طے کے پہاڑوں میں جا گرے تھے ان کو خود طے قبیلہ والے مدینہ میں آپ کے پاس لے آئے بعد میں۔ ایک روایت میں ہے کہ آندھی کے بعد جب لوگوں نے صبح کی تو ان کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، وہ ان پر خوب برسا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مشقیں بھر لیں اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں سفر تبوک کے دوران موجودانہ طور پر بارش کے ایک اور واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم شدید گرمی کے موسم میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمیں پیاس لاحق ہو گئی، یہاں تک کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، یہاں تک کہ یہ عالم ہو گیا کہ ایک شخص پانی کی تلاش میں جاتا اور وہ واپس نہ آتا تو ہم یہ گمان کرتے کہ شاید وہ مر گیا ہے۔ ایک شخص اپنے اونٹ کو قربان کرتا، وہ اس کے معدے سے پانی نچوڑ کر اسے پیتا تھا اور باقی بچ جانے والے حصے کو اپنے پیٹ میں رکھ لیتا تھا۔ اپنے جو بھی اس نے جگہ رکھی تھی، جو پیٹ تو میرا خیال ہے یا کنٹینر مراد ہے، اس میں رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں بھلائی رکھی ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دعا کروں اس کے لیے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ ابھی آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ بادل نے سایہ کر دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے پاس موجود سب چیزیں بھر لیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تو لشکر سے آگے کہیں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح تبوک کے چشمے میں پانی بڑھ جانے کے معجزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سال نکلے۔ آپ نمازیں جمع کرتے تھے، آپ ظہر، عصر اور مغرب عشاء اکٹھی ادا کرواتے۔ ایک روز آپ نے نماز میں کچھ تاخیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر کی نمازیں جمع کی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں۔ پھر حضور نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، اور جب تک خوب دن نہ نکل آئے تم اس تک نہیں پہنچو گے۔ بس تم میں سے جو اس کے پاس پہنچے اس کے پانی کو بالکل نہ چھوئے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ وہاں چشمہ تھا، نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس پانی سے کچھ نہیں لینا۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم اس چشمے پہ پہنچے، لیکن 2 آدمی وہاں ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ ان دونوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تنبیہ فرمائی۔ جو اللہ نے چاہا آپ نے ان کو کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس چشمے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا
یہاں تک کہ ایک برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا، پھر اس پانی کو اس چشمے میں واپس ڈال دیا تو چشمہ تیزی سے بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے معاذ، اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو دیکھ لے گا کہ یہ جگہ باغوں سے بھر گئی ہے۔ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ غیب کی خبر تھی جو پوری ہو چکی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ اس میں بھی کوئی غیب کی خبر ہی تھی، کیونکہ الہی تقدیر تھی کہ بعد میں حضرت معاذ اسی علاقہ یعنی شام کی طرف آ گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت معاذ یہ جگہ دیکھیں گے اور وہ وادی درختوں اور باغات کا مجموعہ بن جائے گی۔ ابن وضاح یعنی ابو عبداللہ محمد بن وضاح، جن کی عرصہ زندگی ہے 199 ہجری تا 287 ہجری، اندلس کے مشہور محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس چشمے کے ارد گرد وہ ساری جگہ دیکھی ہے، درختوں کی سرسبزی اور شادابی اس قدر تھی کہ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، اور ایسی ہی آپ کی پیش گوئی تھی۔ اٹلس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبوک کے اس چشمے کی مزید تفصیل یوں درج ہے کہ تبوک کے محکمہ شریعہ کے رئیس شیخ صالح نے بتایا کہ یہ چشمہ 2 سال پہلے تک 1450 سال سے مسلسل ابلتا رہا۔ بعد میں نشیبی علاقوں میں جب انہوں نے واقع کیا، اس وقت کا واقعہ یہ، نشیبی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان ٹیوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ تقریباً 25 ٹیوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ 4 انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے۔ قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہی کی برکت ہے کہ آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک میں پہرے داری کی ذمہ داری کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت خاص پر حضرت عباد بن بشر کو مامور فرمایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنے پیچھے صبح ہونے تک تکبیر کی آواز سنتے ہیں، کیا آپ نے ہم میں سے کسی اور کو حفاظت کے لیے چکر لگانے کا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن شاید بعض مسلمان رضاکارانہ طور پر یہ کام سر انجام دے رہے ہوں۔ جس پر حضرت سلکان بن سلامہ، جن کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں از خود یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے 10 گھوڑ سوار مسلمانوں کے ساتھ نکلتا ہوں اور ان ڈیوٹی والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس پر آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ راہ خدا میں حفاظت کرنے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں میں سے یا جانوروں میں سے تم نے جس کی حفاظت کی ہے، ان میں سے ہر جان اور جانور کے بدلے تمہیں ایک قرات اجر ملے گا۔ ایک قرات جو ہے تقریباً 2 گرام وزن کا ہے، سونا وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر کے دوران لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہر پڑاؤ کے دوران کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے تھے۔ صحابہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں پیچھے رہ گیا ہے، تو آپ فرماتے تم اسے چھوڑو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی تو خدا اسے تم سے ملا دے گا، اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے چھٹکارا دلا دے گا۔ اسی اثناء میں کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کا اونٹ سست ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے چھوڑو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی تو خدا اسے تم سے ملا دے گا، اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے چھٹکارا دلا دے گا۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو اونٹ نے زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، وہ بالکل سست ہو گیا تھا۔ جب حضرت ابو ذر کا اونٹ بالکل سست اور کمزور ہو گیا تو وہ اس پر سے اتر گئے اور اپنا سامان اپنی کمر پر اٹھا لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گئے۔ آپ نے کچھ منزلوں کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا تو مسلمانوں سے ایک دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر کوئی ایک شخص اکیلا چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کاش یہ ابو ذر ہو۔ پھر جب لوگوں نے غور سے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخدا یہ ابو ذر ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلا ہی چلا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے متعلق جو یہ فرمایا تھا اکیلے ہونے کے بارے میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حرف بحرف پورا ہوا، جب یہ اپنے اہل خانہ سمیت مدینہ سے باہر ربضہ میں مقیم ہو گئے۔ ربضہ مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر تقریباً 96 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے اور ایک غلام تھا۔ اس وقت یہاں کوئی اور بستی وغیرہ نہ تھی۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی تنہائی کی وجہ سے پریشان ہوئیں اور کفن وغیرہ بھی نہ تھا جس پر وہ رونے لگیں۔ تو حضرت ابو ذر نے ان سے کہا کہ مت رو۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی بیابان میں فوت ہوگا جس کی نماز جنازہ میں اہل ایمان کی ایک جماعت شریک ہوگی، اور ساتھ ہی اپنی بیوی سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی تو جتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے، اور کوئی بھی جنگل بیابان میں اکیلا فوت نہیں ہوا، صرف میں ہی وہ شخص ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو غسل دے کر میری میت کو مدینہ کی طرف جانے والے راستے پہ رکھ دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں سمیت گزر رہے تھے۔ وہ عراق سے عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ انہیں جب علم ہوا کہ یہ حضرت ابو ذر کا جنازہ ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا ہی چلتا ہے، وہ اکیلا ہی فوت ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ان کا جنازہ پڑھا اور انہوں نے وہیں دفن کیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو جنگ تبوک کے حوالے سے حضرت ابو ذر کے متعلق سارا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی۔ ایک واقعہ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بن اسقا کا لشکر کے ساتھ ملنے کا بھی ہے۔ یہ غزوہ تبوک سے چند دن پہلے مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی یہ مدینہ میں ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا۔ حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر منادی کرائی۔ میں اپنے گھر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو آپ کے اصحاب پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے شہر میں پکارنا شروع کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ساتھ ایک آدمی کو سوار کرائے اور غنیمت میں سے جو حصہ ملے وہ بدلہ میں لے لے۔ ایک بوڑھے انصاری نے کہا اچھا، تو ہم اس کا حصہ لے لیں گے اور اس کو اپنے ساتھ سوار کرائیں گے اور اپنے ساتھ کھلائے پلائیں گے۔ میں نے کہا ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے۔ بتایا کہ میں ہی ہوں وہ شخص۔ تو اس بوڑھے نے کہا اچھا، تو پھر اللہ کی برکت کے بھروسہ پر چلو۔ حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ پس میں بہت اچھے ساتھی کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو غنیمت کا مال عطا فرمایا۔ میرے حصے میں چند تیز رفتار اونٹنیاں آئیں۔ میں نے ان کو ہنکا کر اپنے ساتھی کے پاس لایا۔
وہ نکلا اور اپنے اونٹ پر پچھلی طرف بیٹھا. پھر کہا ان کو میری طرف پیٹھ کر کے چلاؤ. پھر کہا ان کو میری طرف رخ کر کے چلاؤ. اس کے بعد کہا میرے نزدیک تیری اونٹنیاں بہت عمدہ ہیں. میں نے کہا یہ تو تمہارا مال ہے جس کی میں نے شرط کی تھی. اس نے کہا اے بھتیجے یہ تیرا حصہ ہے، تم ہی رکھو، میرا مقصد تو یہ حصہ لینا نہیں تھا. بہرحال اس بہانے جنگ میں شامل ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو خیثمہ کا لشکر کے ساتھ ملنے کا واقعہ بھی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک صحابی حضرت ابو خیثمہ بھی تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں یہ مدینہ میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کے سفر پر روانہ ہونے کے کچھ دن بعد یہ مدینہ میں اپنے گھر ایک سخت گرم دن میں پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ میں اپنے اپنے چھپر پر پانی چھڑکا ہوا تھا اور اس کے لیے پانی ٹھنڈا کیا ہوا تھا ان کے لیے، اور اس کے لیے ان کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا. حضرت ابو خیثمہ چھپر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور ان کی بیویوں نے جو ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی اور لو کے سفر میں ہوں، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سایوں میں عمدہ کھانوں اور خوبصورت بیویوں اور اپنے مال مویشیوں میں مقیم ہو، یہ ہرگز انصاف نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں. بس تم دونوں میرے لیے سامان سفر تیار کرو. چنانچہ ان دونوں نے ایسا ہی کیا. پھر ابو خیثمہ اونٹ پر سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے. اور ایک دوپہر شدید گرمی اور لو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سراب میں ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. ابن حشام کی روایت مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تھے. آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کہ کاش یہ ابو خیثمہ ہو. جب وہ قریب آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ ابو خیثمہ انصاری ہی ہیں. وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے ابو خیثمہ تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو روانہ ہوئے تو بعض صحابہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے ایک ابو خیثمہ بھی تھے. یہ بہت نیک تھے، ان کا خیال بھی نہ تھا کہ پیچھے رہیں گے. مگر جب جنگ کے لیے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو اس وقت وہ گھر پر موجود نہ تھے. جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے انتظار میں بیٹھی ہے جیسے کوئی باتیں کرنے کی خواہش رکھتا ہو. انہوں نے بیوی کو اس خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا بیٹھ تو جائیں. انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے کا رسول تو جنگ کے لیے روانہ ہو جائے اور میں گھر میں آرام کروں. ابو خیثمہ سے ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی وقت نکل کر گھوڑے کو تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر اس راستے پر چل پڑے. مسلم نے یہاں گھوڑے کا ذکر کیا ہے، بالی روایتوں بعض جگہ اونٹ کا ہے یا غلطی سے گھوڑے کا ذکر ہے، یا بہرحال دونوں روایتیں بھی ہو سکتا ہے ملتی ہوں. بہرحال سواری تھی جس پر روانہ ہو گئے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. اس راستے پر چل پڑے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. آخر مارا مار سفر کر کے کئی منزلوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. جب یہ لشکر کے قریب پہنچے تو بعض صحابہ نے دور سے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی اور خیال دوڑانے لگے کہ یہ کون آ رہا ہے. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کہ ابو خیثمہ ہو جا. اب اس فکرے کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ آنے والا کوئی بھی ہو وہ ابو خیثمہ بن جائے. بس اس کے معنی یہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آنے والا ابو خیثمہ ہو. ان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ مسلم نے لکھا ہے، پہلا والا تفسیر کبیر کا آیت کا تھا، یہاں بھی حوالہ ہے اسی کا. تفسیر کا ہی ہے.
حضرت مسلم موعود نے لکھا کن کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یاد رہے کن کا لفظ عربی زبان میں کسی کو کہنے کے لیے بولا جاتا ہے اور اس محض اظہار خواہش کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کی طرف لشکر کشی کی تو ابو خیثمہ ایک صحابی تھے جن پر آپ کو بڑا اعتماد تھا، اور آپ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور آپ سب سمجھتے تھے کہ اپنے فرائض کے ادا کرنے میں یہ شخص غفلت سے کام نہیں لے سکتا۔ لیکن جب آپ لشکر کے ساتھ شہر سے کچھ فاصلے پر جا پہنچے اور آپ نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو آپ کو ابو خیثمہ نظر نہ آئے، جس پر آپ کو بہت افسوس ہوا کہ مجھے اس پر اتنی حسن نہیں تھی، اور وہ اس جہاز سے پیچھے رہ گیا۔ جب آپ چلے تو کسی نے کہا حضور کوئی شخص پیچھے سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس طرف دیکھا اور فرمایا کون ابا خیثمہ۔ جب گرد ہٹی اور وہ شخص قریب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابو خیثمہ ہی تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اس نے آپ کی خواہش کو اتنی جلدی پورا فرما دیا۔ اب کن ابا خیثمہ کے یہ معنی نہیں تھے کہ آ تو کوئی اور رہا ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو خیثمہ بن جائے، بلکہ کن ابا خیثمہ کے یہ معنی تھے کہ خدا کرے کہ آنے والا شخص ابو خیثمہ ہی ہو۔ تو عربی زبان میں یہ ایک محاورہ ہے کہ بعض دفعہ خواہش کے اظہار کے لیے بھی کن کا لفظ بول لیا جاتا ہے۔ جس آیت کی تفسیر ہم نے بیان کی ہے وہ تو نہیں میں نے پڑھی، لیکن بہرحال ایک کن کا لفظ کی وضاحت کر دی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ ربا کی مسجد کے واقعے میں جو زخمی ہوئے تھے، حملے کا جو واقعہ ہوا اس میں زخمی ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ زیادہ زخمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور جلد شفا کامل عطا فرمائے۔ پاکستان میں مخالفین کے ہر منصوبے کو ناکام و نامراد کرے اللہ تعالیٰ۔ ربا میں بھی آج ختم نبوت کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، اور مولویوں نے جو گاندر غلاظت بولنی تھی بول رہے ہیں، بول چکے ہیں، براہ ختم ہو چکا ہوگا اب جلسہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی مخالفین کے بڑے بد ارادے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہر احمدی کو محفوظ رکھے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ظالموں سے نجات دے۔ جنگ بندی جو کہی جاتی ہے وہ تو صرف نام کی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف نام کی جنگ بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو ظلم سے بچائے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر